ہیلو، گڈ مارننگ اینڈ شالوم ایوری ون۔ خداوند کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔ ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل اسٹریم لائن منسٹریز۔ اسپریڈ دا ورڈ، اسپریڈ دا لائف۔ کلام پاک کی برکات و فضائل سب کے لیے، خود بھی سنیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ خدا کا کلام سب کے لیے۔ پریز گاڈ۔ ڈیئر ویورز، ہمارے لیے کلام پاک کی سلسلہ وار تلاوت، تعلق عہد عتیق، مرکزی عنوان حکمت کی کتابیں۔ آج کی تلاوت جامع کی کتاب 8ویں باب میں سے لی گئی ہے۔ تعمیل حکم حکمت ہے، کون دانشور کی مانند ہے؟ اموار کی تفسیر کون جانتا ہے؟ انسان کی حکمت اس کے چہرے کو روشن کرتی ہے اور اس کی پیشانی کی سختی کو نرم کرتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بادشاہ کے حکم کو خصوصاً خدا کی قسم کے سبب سے مانتا رہ۔ اس کے سامنے سے چلے جانے میں جلدی نہ کر اور برے کام پر اصرار نہ کر، کیونکہ جو کچھ وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور بادشاہ کا کلام طاقت رکھتا ہے، اور کون اس سے کہے گا کہ تو کیا کرتا ہے؟ جو حکم مانتا ہے وہ کسی بدی کو نہ جانے گا، اور دانشور کا دل وقت اور انصاف کو جانتا ہے، کیونکہ ہر امر کے لیے وقت اور انصاف ہے، پر انسان کی شرارت اس پر بھاری ہے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ کیا ہوگا، اور اس سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کب ہوگا۔ کسی آدمی کا روح پر اختیار نہیں کہ اسے پکڑ رکھے، اور نہ موت کے دن پر اختیار رہے، اور نہ اسے جنگ کے وقت آرام ملتا ہے، اور نہ شریروں کو ان کی شرارت بچائے گی۔ یہ سب میں نے دیکھا جب میں نے سورج کے نیچے کے تمام واقعات پر غور کیا۔ بعض اوقات ایک شخص دوسرے پر حکومت کر کے اسے زر پہنچاتا ہے۔ اس اثنا میں نے شریروں کو نزدیک آتے اور انہیں داخل ہوتے دیکھا، اور جوں ہی وہ مقدس یہ سب میں نے دیکھا جب میں نے سورج کے نیچے کے تمام واقعات پر غور کیا۔ بعض اوقات ایک شخص دوسرے پر حکومت کر کے اسے ضرر پہنچاتا ہے۔ اس اثنا میں نے شریروں کو نزدیک آتے اور انہیں داخل ہوتے دیکھا، اور جوں ہی وہ مقدس مکان سے نکلے تو شہر میں جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس کی تعریف کی گئی۔ یہ بھی باطل ہے، چونکہ برے کام پر سزا کا حکم جلدی نہیں دیا جاتا، اس لیے بنی آدم کا دل بدی کرنے میں جرأت سے بھرا رہتا ہے۔ خطا کار 100 دفعہ شرارت کرتا ہے اور اس کے دن بڑھائے جاتے ہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ خدا سے خوف کھانے والے اسی خوف کھانے کے باعث نیک جزا پائیں گے، اور شریر کا ہرگز بھلا نہ ہوگا، اور نہ اس کے دن بڑھائے جائیں گے، بلکہ وہ سائے کی طرح جاتا رہے گا، کیونکہ وہ خدا سے خوف نہیں کھاتا۔ ایک اور بطالت ہے جو زمین پر کی جاتی ہے کہ راست کاروں پر وہ واقعہ ہوتا ہے جو شریروں کے کام کے لائق ہے، اور شریروں پر وہ واقعہ ہوتا ہے جو راست کاروں کے کام کے لائق ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ بھی باطل ہے۔ تب میں نے فرحت کی تعریف کی، کیونکہ سورج کے نیچے انسان کے اختیار میں اس سے کچھ بہتر نہیں کہ وہ کھائے اور پیے اور خوشی کرے، کیونکہ اس کی محنت کے دوران اس کی زندگی کے ان دنوں میں جو سورج کے نیچے خدا اسے عطا کرتا ہے، یہی اس کے ساتھ رہے گا۔ خدا کی پروردگاری لا تفشیش ہے۔ جب میں نے اپنے دل کو متوجہ کیا کہ حکمت کو جانوں اور انسان کی اس مشقت پر غور کروں جو وہ زمین پر اٹھاتا ہے، یعنی یہ کہ نہ تو دن کو اور نہ رات ہی کو اس کی آنکھوں میں نیند آتی ہے، تو میں نے خدا کے تمام کاموں کے بارے میں دیکھا، اور کہ انسان سورج کے نیچے کسی واقعہ کا سبب معلوم نہیں کر سکتا، اور ہر چند وہ دریافت کرنے میں لگا رہے تو بھی وہ کوئی بات نہ سمجھے گا، یہاں تک کہ دانش مند بھی سمجھ نہیں سکتا، گو وہ گمان کرے کہ میں جانتا ہوں۔ کلام پاک کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، آمین۔
A reading from the book of Ecclesiastes, chapter 8. Only a wise man knows what things really mean. Wisdom makes him smile and makes his frowns disappear. Obey the king. Do what the king says. And don't make any rash promises to God. The king can do anything he likes, so depart from his presence. Don't stay in such a dangerous place. The king acts with authority, and no one can challenge what he does. As long as you obey his commands, you are safe, and a wise man knows how and when to do it. There is a right time and a right way to do everything. But we know so little. None of us knows what is going to happen. And there is no one to tell us. No one can keep himself from dying or put off the day of his death. That is a battle we cannot escape. We cannot cheat our way out. The wicked and the righteous. I saw all this when I thought about the things that are done in this world. A world where some men have power and others have to suffer under them. Yes, I have seen wicked men buried and in their graves, but on the way back from that cemetery, people praise them in the very city where they did their evil. It is useless. Why do people commit crimes so readily? Because crime is not punished quickly enough. A sinner may commit 100 crimes and still live. Oh yes, I know what they say. If you obey God, everything will be all right. But it will not go well for the wicked. Their life is like a shadow and they will die young because they do not obey God. But this is nonsense. Look at what happens in the world. Sometimes righteous men get the punishment of the wicked, and wicked men get the reward of the righteous. I say it is useless. So, I am convinced that a man should enjoy himself because the only pleasure he has in this life is eating and drinking and enjoying himself. He can at least do this as he labors during the life that God has given him in this world. Whenever I tried to become wise and learn what goes on in this world, I realized that you could stay awake night and day and never be able to understand what God is doing. However hard you try, you will never find out. Wise men may claim to know, but they don't. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Amen.